جب پوری دنیا اس وبا سے لڑ رہی ہے، لوگوں کا بنیادی سوال یہ ہے، فرانس میں جہاں حکومت نے وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اموات کو کم کرنے کے لیے 17 مارچ کو ملک بھر میں اگر ابھی بھی ہم نے وبا کو سنجیدگی سے نہ لیا تو ہم بڑی مشکل صورتحال میں پھنس سکتے ہیں۔ امریکہ ایک سپر پاور ہونے کے باوجود السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی بھی ہم نے وبا کو سنجیدگی سے نہ لیا تو ہم بڑی مشکل صورتحال میں پھنس سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں پھیلی اس وبا کے مریضوں کی تعداد 9.5 لاکھ سے بڑھ چکی ہے، جبکہ اس بیماری کی زد میں آ کر اب تک 47,500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس وبا پہ فوری قابو پانا ممکن نہیں ہے اور ابھی تک بہت سے لوگوں کو کے خطرے کی سمجھ ہی نہیں ہے اور اسے تمام ممالک کو بڑی سنجیدگی دکھانی پڑے گی اور اس کے بعد ہی ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ پابندیوں کے کوئی مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ اب ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا اس وبا سے لڑ رہی ہے، لوگوں کا بنیادی سوال یہ ہے کہ ختم کب ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور پریشان کن سوالات ہیں جو حکومتوں سے پوچھے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ چائنا میں پہلی بار یہ وبا سامنے آنے کے بعد مغربی حکومتوں نے اپنے ملکوں میں اس وبا کے خطرے کو کیوں نہیں بھانپا؟ کیا ماسک اور ٹیسٹ کٹس کی وافر تعداد میں تیاری کے لیے کافی اقدامات اٹھائے گئے؟ کیا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن جیسی پابندیاں دیر سے نافذ نہیں کی گئیں؟ ایسے سخت سوالات کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب دنیا ایک ہی سیاسی ڈگر پہ چل رہی ہو اور اس مہلک وبا کے بارے میں دنیا بھر کے سیاستدانوں نے فروری اور مارچ کے شروع میں اپنی عوام کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ ان کے ممالک پر اس وبا کا بہت کم اثر پڑے گا۔ ٹرمپ نے تو فروری کے آخر میں وبا کے بارے میں تشویش کو ڈیموکریٹس کا ایک جھانسا قرار دے کر اسے ایک عام فلو کہہ دیا تھا۔ برطانوی پرائم منسٹر بورس جانسن نے جو خود اس وبا کا شکار ہو چکے، مارچ کے شروع میں اس خطرے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک اسپتال میں سب سے ہاتھ بھی ملا چکے ہیں۔ برازیل کے صدر نے اس وبا کو معمولی فلو قرار دے کے اس کے خطرے کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی تھی اور ماہرین مسلسل یہ شبہ ظاہر کر رہے تھے کہ چائنا سے سر اٹھانے والی یہ وبائی بیماری بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ لیکن جب عوام خود کسی خطرے کو شدت کو نہ سمجھے تو سیاستدان بھی تقسیم ہو جاتے ہیں اور ماہرین کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وبا کے آغاز میں چائنا کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار سے بھی لوگ خوفزدہ نہیں ہوئے اور بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ اتنے سارے اقدامات کیوں کیے جا رہے ہیں۔ فرانس میں جہاں حکومت نے وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اموات کو کم کرنے کے لیے 17 مارچ کو ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کیا تو شروع میں تو قومی اتحاد بنانے کی حکومتی مطالبے پہ سخت تنقید کی گئی اور اسے ماسک کی کمی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ فرانس کی سینٹ میں اپوزیشن کی جماعت نے حکومتی رد عمل کو افراتفری قرار دے دیا۔ فرانسیسی گورنمنٹ کے اراکین کے خلاف متعدد مجرمانہ شکایات بھی درج کی گئی اور جن میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے حفاظتی اقدامات کے ذریعے انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ اور ان ملکوں میں بھی بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے جہاں کئی دہائیوں سے ایک ہی حکمران اقتدار میں ہے اور جہاں عوام اس بحران کے دوران استحکام کی توقع کر رہے تھے۔ وہ ترک صدر طیب اردگان جو تھے، ان کی حکومت مارچ کے شروع سے ہی فخر سے عوام کو بتا رہی تھی کہ ملک میں وبا کی کوئی تصدیق شدہ کیس ہی نہیں ہے، جبکہ اب ترکی میں 15,600 سے زائد اس وبا کے مریض موجود ہیں اور 270 سے زیادہ اموات بھی ہو چکی ہیں۔ ولادیمیر پیوتن انہوں نے 17 مارچ کو کہا تھا کہ روس میں صورتحال قابو میں ہے، لیکن وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز نے اس کے بعد انہیں ملک کے بیشتر حصوں میں لاک ڈاؤن کرنے پہ مجبور کیا اور ایران میں بڑھتے ہوئے بحران سے ایرانی قیادت کے ان ابتدائی بیانات کی تردید ہو گئی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ وبا جلد ختم ہو جائے گی، اور اس طرح یہ تمام ممالک اس وبا کو روکنے میں ناکام رہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس وقت امریکہ ایک سپر پاور ہونے کے باوجود اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، جہاں انفیکشن کے مریضوں کی تعداد 2,16,000 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں اس وبا کے سب سے زیادہ مریض ریاست نیو یارک میں، اور امریکہ میں ہونے والی 5,000 سے زائد ہلاکتوں میں سے تقریباً 2,500 ہلاکتیں جو ہیں وہ نیو یارک سٹی میں ہوئی ہیں۔ نیو یارک میں پہلے مریض میں وبا کی تشخیص 1 مارچ کو ہوئی تھی اور اس وبا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں اٹلی میں ہوئیں جس کی تعداد 13,200 ہے اور ابھی بھی 1,11,000 افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ انفیکشنز اور ہلاکتوں کے اعتبار سے اٹلی کے بعد اسپین کا نمبر آتا ہے جہاں 1,05,000 کے قریب افراد اس کا شکار ہیں اور 9,500 کے لگ بھگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔
प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू में तो इस बहरान के खतरात को रद्द किया और बज़िद रहे कि अमेरिका जल्दबाजी में कोई इंतहाई कदम नहीं उठाएगा जिससे उनकी मईशत को नुकसान पहुंचे। और उन्होंने एक ट्वीट में यह भी कह दिया कि अमेरिका में पिछले साल 35,000 लोग फ्लू की वजह से जान से हाथ धो बैठे, लेकिन कहीं कोई कारोबार नहीं बंद हुआ, मईशत चलती रही। और जिसके बाद चंद हफ्तों के अंदर अमेरिका ने वबा के केसेस और अमवात में चाइना, इटली और स्पेन सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब अपने हालिया बयान में प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला है भाई। उन्होंने शहरियों पे जोर दिया कि नकलो हरकत महदूद करने से मुतल्लिक हुकूमत की हिदायत पे सख्ती से अमल करें। अपनी गुफ्तगू से सदर ट्रंप ने बज़ाहिर पहली बार ये तासुर दिया कि उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका को कितने बड़े और संगीन बहरान का सामना है, और अपनी हुकूमत की तारीफ से इज्तनाब करते नजर आए। कल लगभग 2 घंटे की ब्रीफिंग के बाद उन्होंने खुद ज़्यादा बोलने की बजाय सीनियर माहिरीन को मौका दिया कि वह अदाद व शुमार की मदद से हकीकी सूरत हाल बताएं, और वबा से मुतल्लिक अमरीका की इमरजेंसी टास्क फोर्स के सीनियर अरकान ने खबरदार किया कि वबा का फैलाव ना रुक सका तो अमरीका में मरने वालों की तादाद 2,40,000 तक हो सकती। अमेरिकन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप कई हफ्तों तक वबा के खतरात से इनकारी रहने की बजाय जल्द और मौसर इकदाम उठाते तो शायद मुल्क में इतनी जानें न ज़ाया होती। और यह हकीकत है कि तमाम ममालिक को फौरी इकदाम उठाने चाहिए थे। तिबी सामान की खरीदारी हो, इसके लिए रकम मुख्तस करने का मामला हो, या आइसोलेशन जैसे इकदाम उठाने की बात हो, क्वारंटीन का मसला हो। जिन ममालिक ने भी इन इकदाम में देर की, वहाँ सूरत हाल इस वक्त बेकाबू है और वहाँ पे अवाम के अंदर भी शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। बरतानिया के अस्पतालों में तो मास्क, एक मरतबा इस्तेमाल होने के वाले दस्तानों समेत कई तिबी अशिया जो है उनकी किल्लत हो गई है। तिबी अमले को तहफ़्फ़ुज़ के बगैर ही मरीज़ों की देखभाल करना पड़ रही है। न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में काम करने वालों का कहना है हमारे पास मतलूबा वसाइल नहीं है, हमारे पास वाफिर तादाद में टेस्ट किट्स नहीं है, हिफाजती साजो सामान भी मौजूद नहीं है, अस्पताल में काम करने वाला हर फर्द खुद ख़तरे में है। लेकिन उम्मीद अफजा बात यह है कि इस सब के बावजूद भी दुनिया भर में इस वबा से सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद 1,95,000 तक पहुँच गई है। और वो ममालिक जहाँ अभी वबा के मरीज़ों की तादाद निस्बतन कंट्रोल में है, जिनमें से पाकिस्तान भी एक है, हमें चाहिए कि माहिरीन से मिलने वाली वार्निंग को संजीदगी से लें, दूसरों के तजुर्बात से सबक सीखें, हुकूमत लोगों पर पाबंदी लगाए और लोगों को चाहिए इन पाबंदियों पर मनोवन अमल करें ताकि इस वबा के फैलाव को रोका जा सके। और अगर अभी भी हमने सूरत हाल को संजीदगी से नहीं लेना तो फिर कहीं खुदा न खास्ता हमें किसी बड़े नुकसान का सामना न करना पड़े। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, ये वीडियो शेयर करें लोगों से, इसमें अपनी राय दें। Until the next time, Allah Hafiz.